جی بالکل. نثار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب عید کے بعد دو چیزیں ہیں. پہلے ایک چیز ہو رہی تھی کہ جی اپوزیشن ایک گرینڈ اتحاد بنائیں گے, دوسرا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس. تو اب یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, اس کا کیا ایجنڈا ہوگا یا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, پہلی تو ہماری جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ جتنی بھی جے یو آئی سمیت جتنی بھی ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں, ہم ایک الائنس بنائیں اور ہم ایک زباں ہوں. ہو پائیں گے ایسا جس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں؟ علی امین صاحب, میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب بات بننے والی ہوتی ہے, ایسے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جے یو آئی پیچھے ہٹ جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ ایک فاصلہ ہے, ان فاصلوں کو کم کرنا ٹائم تو لگے گا. ایک ایفرٹ ہوگی, ایک ایس او پیز بنیں گے, ایک اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ہوگی, اور پھر ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہوگا. کوشش ہے, ایک اچھی ایفرٹ ہے جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم ہوں گے بھی اس امید کے ساتھ. اور یہ ہم نے اپنی ذات کے لیے یا کسی جماعت کے لیے یا اس کے لیے نہیں ہم اکٹھے ہو رہے کہ ہم نے اپنے کوئی چھوٹے چھوٹے بینیفٹس لینے. ہمارا مقصد ہے آئین, قانون, رول آف لا, جس کے لیے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس بلانا, آگ سے پاکستان کو نکالنا ہے. ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے اس پاکستان. تو اس میں حکومت کو انوائٹ کریں گے؟ جی حکومت تو پہلے ہے, حکومت کے بغیر تو نہیں. ہم جو کام حکومت نے کرنا تھا وہ اب انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہم کریں. یہاں پر اس دہشت گردی پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانا شہباز شریف کا کام تھا, جو کہ فیلئر کی طرف گیا, وہ نہیں کر سکے. اب انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے, ہم کریں گے. عقیل صاحب, یور تھاٹس. آپ وہ کہہ رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس آپ نے نہیں بلائی تو اب ہم بلا رہے ہیں. یہ بلانا چاہ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ان سے پوچھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دورہ حکومت میں کتنی کوئی اے پی سیز بلائی ہیں, یا کتنے کوئی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز کنڈکٹ کی ہیں, یا کتنی میٹنگز میں وہ گئے ہیں. یہ تو پوچھنے والی بات یہ ہے نا کہ پاس ٹریک ریکارڈ سے یا پاس کانڈکٹ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے پلوامہ حملے کے بعد آپ لوگ اکٹھے ہوئے نہیں. لیکن برکیف میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ یہ نہیں آئے, ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگ تھی, وہ کنسرن تھا, اس میں نہیں آئے. چلیں اب یہ آنا چاہ رہے ہیں اے پی سی کے تھرو, اور یہ نثار جٹ صاحب تو میں اس کو انویٹیشن کے طور پہ ہی لوں گا کہ ہمیں ایکسٹینڈ کر چکے ہیں یہ انوائٹ. گو کے کئی چینلز پہ یہ بات ہو رہی تھی, کئی جگہوں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید کہتا ہوں کہ ہم دونوں کو یہیں پہ فیصلہ کر لینا چاہیے. شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت کو انوائٹ نہ کریں یا نون لیگ کو انوائٹ نہ کریں, باقی سب کو انوائٹ کر لیں. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ بے شک بلائیں یا نہ بلائیں. نہیں, ہم میاں نواز شریف صاحب کو انوائٹ کریں گے, وہ اس کمیٹی میں نہیں آئے تھے تو ان کی انپٹ آل پارٹیز کانفرنس میں لینا بہت ضروری ہوگی. وہ اس کمیٹی میں نہیں آئے تھے, وہ پارلیمنٹیرین تھے, لیڈر تھے, ان کا آنا بنتا. ہمارا مقصد یہ ہے یہ ہوسٹ کریں, چاہے ہم ہوسٹ کریں, ان کی طبیعت ہمیشہ ناساز ہو جاتی ہے. چاہے یہ ہوسٹ کریں اشفاق صاحب, چاہے یہ ہوسٹ کریں چاہے ہم ہوسٹ کریں, مقصد ایک ہے. مقصد پاکستان کی سالمیت ہے, پاکستان کی بقا ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے, پاکستان کے انٹرسٹ ہے جو سب سے مقدم ہے اور سب سے اوپر ہے. اچھا, تو اب ذرا یہ دوسرا میں آپ کے جو ایک گرینڈ الائنس کی یہ بات کر رہے تھے اور مولانا صاحب کے ساتھ, تو مولانا صاحب نے ان سے ہٹ کے, حالانکہ اپوزیشن اتحاد میں اپوزیشن کا حصہ ہے, لیکن وہ آل پارٹیز کانفرنس میں یا یہ جو سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس میں آ گئے ہیں ان کو چھوڑ کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جس طرح کے بیانات بھی رہے اس کے بعد وہ ان کے گرینڈ الائنس کا حصہ بن پائیں گے, یا ان کے بغیر ان کا گرینڈ الائنس کچھ آگے بڑھ پائے گا؟ دیکھیں, یہ تو واضح ہے کہ ان کے بغیر تو کوئی گرینڈ الائنس نہیں ہے. یہ تو ایک واضح ایک پوزیشن نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بات بھی آن ریکارڈ موجود ہے, ان کی پارٹی کے اپنے لوگوں نے, مثال کے طور پہ کامران مرتضی صاحب نے ایک جگہ یہ بات کی ایک چینل پہ, اور بالکل انہوں نے کہا انہوں نے تو پوچھنا گوارا ہی نہیں سمجھا ہم سے, اور نہ بتانا گوارا سمجھا, اور نہ ہمیں بتایا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نیشنل یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اس پہ نہیں جائیں گے, اس میں شرکت نہیں کریں گے. اچھا, بالکل انہوں نے شرکت کی, ان کا شرکت کرنا بنتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے جس کی پذیرائی ہے اور جن کی پریزنس ہے چاروں صوبوں میں. مولانا صاحب بالکل ایک منجے ہوئے سیاست دان ہے, اور آج سے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ کب سے پارلیمنٹ کا حصہ ہے, اور ہمارے تو اتحادی بھی رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک پارٹی لیڈرشپ کا ایک ذاتی رشتہ بھی ان کے ساتھ ہے, ایک سیاسی رشتے کے علاوہ, جو میں سمجھتا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کسی بھی ان کی بات پہ اعتبار کریں گے, جب انہوں نے مولانا صاحب کو ہی آن بورڈ نہیں لیا اور بتایا ہی نہیں
چلے آن بورڈ نہ لیتے، لیکن کم از کم انسان بتا ہی دیتا ہے کہ جی بس یہ تھے اپوزیشن، ہماری پوزیشن یہ ہے کہ 11th آور پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بتایا تک نہیں. اچھا مجھے یہاں پہ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت، چلے آپ اپنی بات کر لیں پھر میں پوچھ لیتا ہوں. جی، میں یہاں پہ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی ایک زبان ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو کہہ رہے تھے کہ بالکل ہم جائیں گے، اور انہوں نے بھی کیا مشاورت نہیں کی مولانا صاحب کے ساتھ. تو یہ کس طرح کا الائنس بنانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بعد میں تو انہوں نے کہا کہ بالکل علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمارے تمام نکات پہ بات کی جو پی ٹی آئی کے نکات تھے. تو پہلے تو ان کو اون نہیں کیا گیا، پھر بعد میں اون بھی کر لیا گیا اور کہا کہ انہوں نے تو وہی باتیں کی جو پی ٹی آئی کی باتیں تھیں یا ان کے فیور میں جاتی تھیں. تو مولانا صاحب کے ساتھ میں یہ الائنس بنتا ہوا مجھے نظر تو نہیں آ رہا، کیونکہ سیاسی رویے نہیں ہے، سیاسی طرز نہیں ہے اور سیاسی مزاج نہیں ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر الائنس کس چیز کا بنے گا؟ کیا مولانا صاحب کو یہ لیڈ کرنے دیں گے؟ پہلی تو بات یہ. اور کیا میرا سب سے بڑا سوال اشفاق صاحب یہ ہوتا ہے، سیاست ہے نا، اب سیاست میں یہ دیکھنا ہے کہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ مولانا صاحب کی ہے. اب سیاست میں اسٹریٹ پاور میں یہ مولانا صاحب کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کا ورکر اسی سٹیج پہ، اسی روڈ پہ احتجاج مولانا صاحب کے ورکر کے ساتھ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ دونوں کے سیاسی مزاج میں، سیاسی جو ایک ان کی سوچ میں کافی فرق ہے. ٹھیک ہے، طرز سیاست ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق. آئی گاٹ اٹ. ایک تو یہ جو عقیل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ نظریات مختلف ہیں. اب اس کے اندر حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی ایسے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسے اسٹیٹمنٹ آ جاتے ہیں کہ نہیں ہوتا. ایک اور بڑا معاملہ بڑا اہم ہے، وہ ہے یہ افغان مہاجرین سے متعلق، ان کی واپسی سے متعلق جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے. اس کے اندر علی امین صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اس پالیسی سے اتفاق نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو شہریت یہاں کی دی جائے، یہیں پہ بسایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، ان کی کرکٹ ٹیم سے لے کے، ان کی لیڈرشپ سے لے کے، ان کے اندر آپ یہ دیکھیں جو بھارتی انفلوئنس جس طرح سے وہاں پر آئے اور جس طرح سے اگینسٹ پاکستان وہ یوز ہوتے رہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ رسک لینا چاہیے؟ ہمارے اپنے بڑے آبادی سے متعلق مسائل ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہماری آپس میں جماعت میں جو ہم آہنگی نہیں ہے، میں اس بات کی تردید کرتے کہ جماعت ان کے میں ہم آہنگی نہیں ہے. اچھا، میاں محمد نواز شریف صاحب آئے نا، آ کر کہیں میڈیا پہ کہ جی میں اپنا جو شہباز شریف نے دہشت گردی کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں، جو یہ افغان پالیسی کے اوپر جو فیصلے کرنے ہیں، جو ماضی میں ہم نے آپریشن جو مجبوری میں کیے ہیں ان کا تسلسل ہم نے کرنا ہے، وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. میاں صاحب اس میٹنگ میں اگر وہ نہیں آ رہے تو بنیادی وجہ ان کی صحت نہیں ہے، یہ بہانہ ہے، ان رائے فرار ہے. وہ اس دہشت گردی کی جو آپ وہ جو پوری اوورآل جو جنگ کھڑی کرنا چاہتے ہیں نا ڈائیلاگ کے بغیر، یہ وہ بھی ان کے حق میں نہیں ہے. اور یہ ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں، جیسے ان کو ہمارے ساری خبریں ہیں نا، ہماری بھی خبریں ہیں. میاں نواز شریف صاحب مری میں جا کر بیٹھ کے، وہ مری میں سمجھ لیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر نہیں آ سکتے. ان کے لیے مری کو اڈیالہ بنا دیا ہے اور ان کے بھائی نے بنایا ہوا جو وزیر اعظم ہے. اچھا.